حاضرین مجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار، جس میں تمام مسلمین اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ موضوع سخن اور جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی اور آپ کی پیدائش کے مختصر حالات۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے جن کے ذریعے سے آج تمام عالمی اسلام کے ہر فرد کو ایک ایسا پانی میسر ہوا جسے لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ آب زمزم وہ ایسا پانی ہے جو آب کوثر کا مقابل لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش نمرود کے شہر بابل میں ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں ہوتا ہے اور اس زمانے میں اس وقت میں ہوتا ہے جب نمرود پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا، اور اس کی بادشاہی بت پرستی اور اپنے آپ کو خدا منوانے پر گامزن تھی۔ اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بابل شہر میں مبعوث فرمایا۔ اس کی تفصیلی حالات پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیدائش سے پہلے کیا کیا معاملات ہوئے اور کیسی کیسی حرکتیں ہوئیں۔ نمرود کے بارگاہ میں، اس کے دربار میں کیسے کیسے نجومیوں نے اسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنے کے تعلق سے خبر سنائی، اور اس کی سلطنت کے زوال ہو جانے کی بھی خبر تمام نجومیوں اور کاہنوں نے بتائی۔ میری بات پچھلے جمعہ کو اس پر ختم ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اپنی ماں کے شکم میں تھے تو جو حالات عورتوں کی ہوتی ہے، دیکھنے میں عورتوں کو دیکھنے میں دور سے لگ جاتا ہے کہ یہ عورت ایام حمل میں ہے، اس کے شکم میں کوئی بچہ پرورش پا رہا ہے۔ وہ تمام نشانیاں، وہ ظاہری
جو عام عورتوں میں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا۔ اور جب آپ کے یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدائش کا وقت ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ بابل شہر سے باہر نکل کر کے ایک غار میں چھپ جاتی ہیں، اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب جب پیدائش ہو گئی، بچہ اتنا خوبصورت کہ ماں اس سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں، لیکن جانتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہ اگر میں اس بات کو ظاہر کی کہ میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو یقیناً نمرود اسے قتل کروا دے گا۔ یہ تمام حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ جب غار میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مبعوث ہو گئے، آپ کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کی والدہ ماجدہ سوچتی ہیں اگر میں اس غار میں موجود رہی تو اس کے سپاہی جو ہر ناکے ہر گھر پر لگے ہوئے ہیں میرے بچے کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے بھی قتل کر دیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے دل پر پتھر باندھ کر کے اور آپ غار سے باہر آتے ہیں، اور غار کے دہلیز پر آپ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑے کو رکھ کر کے غار کے دہلیز کو اس کے دہانے کو بند کر دیا۔ اب اللہ کے بھروسے چھوڑ کر آ گئی، گھر آئیں، 2-4 دن جب گزرا اس کے بعد پھر محبت آپ کے دل میں بیدار ہوئی، بچے کی یاد آئی۔ انہوں نے سوچا میرا بچہ تو مر چکا ہوگا، میرے بچوں کو تو جانوروں اور درندوں نے کھا لیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بچے کو پیدا کرنا چاہ رہا تھا، سارا شہر جانتا تھا کہ ایک ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ وہ نمرود بادشاہ جس کی حکومت پوری دنیا پر چلتی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں آنے سے روک نہ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تھی۔ غار میں جب کئی دن کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ میرا بچہ صحیح سلامت موجود ہے اور اپنے انگوٹھے کو چوس رہا ہے۔ جب دھیان دیا آپ کی والدہ نے غور کیا تو دیکھا کہ اس انگوٹھے سے دودھ بھی نکل رہا ہے اور شہد جیسی مٹھاس بھی نکل رہی ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پڑھنے کی حیت اور عادت وہ تھی کہ جو بچہ 1 ہفتے میں بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 1 ہی دن میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے جب دیکھا کہ میرا بچہ صحیح سلامت ہے، اسے دودھ بھی مل رہا ہے، شہد بھی مل رہی ہے، ہر چیز میسر ہے، پھر آپ اپنے سینے سے لگاتی ہیں، پیار کرتی ہیں، اس کے بعد پھر اسی دہلیز کو اسی طرح پتھروں سے بند کر کے واپس آ جاتی ہیں۔ اور جب دوسری مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ تشریف لاتی ہیں غار میں تو آپ نے دیکھا کہ شیر جو جنگل کا راجا ہوتا ہے اور دوسرے خطرناک درندے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دہلیز پر پہرا دے رہے ہیں، اس غار کا چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی نمرود کا آدمی، کوئی اس کا سپاہی نہ آ جائے اور اسے کوئی نقصان پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندوں کو لگا دیا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کے لیے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئی، آپ بولنے کے قابل ہو گئے، آپ کی والدہ ماجدہ پھر جب آپ سے ملنے گئی تو جب غار سے باہر نکالا تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ کچھ گائیں ہیں جو چر رہی ہیں۔ آپ نے سوال کیا اپنی والدہ سے، اے امی جان، یہ جو چر رہے ہیں، جو گھاس کھا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں بیٹا یہ ایک جانور ہے، اسے گائے کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا اے امی جان تو پھر ان کا مالک کون ہے؟ گائے اگر
چراگاہ میں چرنے آئی ہے تو پھر ان کا مالک کون ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں بیٹا ان کا مالک وہ ہے جو ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، جو ان کو چراگاہ تک لاتا ہے، جو انہیں چھوڑتا ہے چرنے کے لیے، جو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا تو امی جان پھر ان کا مالک کون ہے؟ جو گائے کو دیکھتے ہیں پھر ان کا مالک کون ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ خاموش تھیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا اے امی جان پھر ہمارا مالک کون ہے؟ آپ کی والدہ عقلی جواب دیتے ہوئے دنیاوی طور پر فرماتی ہیں کہ بیٹا چونکہ میں آپ کی پرورش کرتی ہوں، میں آپ کا خیال رکھتی ہوں، میں آپ کو دیکھتی ریکھتی ہوں، آپ کا ہر چیز کا انتظام کرتی ہوں، تو اس کا مطلب کہ آپ کی مالک میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے امی جان پھر آپ کا مالک کون ہے؟ آپ کی والدہ فرماتی ہیں بیٹا ہمارا خرچہ، ہمارا سارا انتظام آپ کے والد اٹھاتے ہیں، ان کے ذمہ ہے، تو پھر ہمارے مالک وہ ہوئے جو آپ کے والد ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے امی جان پھر میرے والد کا مالک کون ہے؟ آپ کی امی جان فرماتی ہیں بیٹا چونکہ نمرود کے ہاں آپ کے والد کاروبار کرتے ہیں، ان کے ہاں نوکری کرتے ہیں، ان کے یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، تو آپ کے والد کے مالک نمرود ہیں، کیونکہ آپ کے والد کا خیال وہی رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے امی جان پھر نمرود کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ آپ کی امی جان خاموش ہو جاتی ہیں اور چپ ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک اور زیادہ ہو جاتی ہے، آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں، آپ کے عقل و شعور میں ساری چیزیں سما جاتی ہیں، پھر آپ کی والدہ اور آپ کے والد نے بات طے کی کہ بیٹے کو اب گھر لے کر چلا جائے۔ جب گھر لے کر جاتی ہیں تو چونکہ آپ سب سے پہلے اپنے چچا کے گھر جن کا نام آزر تھا ان کے گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پورا بت خانہ بت قدم موجود ہے، ہر کونے میں، ہر کمرے میں، ہر دہلیز پر بت کھڑے ہوئے ہیں اور انہی کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چچا سے سوال کیا اے چچا جان یہ کیا چیز ہیں جو مٹی سے بنائے گئے ہیں، پتھر سے بنائے گئے ہیں؟ آزر نے کہا بیٹا یہ ہمارے اور تمہارے معبود ہیں، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمیں پریشانیوں سے نکال کر کے آسانیوں میں لے جاتے ہیں، ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کی عمر مبارک ابھی بہت کم ہے، آپ نے سوال کیا چچا جان ارے جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ آپ کی مشکلات کو بھلا کیسے حل کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سوال پر سوال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے بچپنے کا عمر ہے، آپ کے چچا جن سوالوں کا جواب دیتے ہیں کوئی معتبر جواب نہیں دے پاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا چچا جان ارے ہمارا معبود تو وہ ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، جو ہماری پرورش کرتا ہے، جو ہمیں اتنا طاقت دیا کہ ہم چل پھر سکیں، ہم سانس لے سکیں، ہمارے بازو کام کر سکیں، ہمارے پیر کام کر سکیں۔ ہمارا رب تو وہ رب ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، ساری دنیا کو چلاتا ہے، وہ میرا معبود ہے۔ یہ کیسے میرا معبود ہو سکتا ہے جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے؟ دوسرا بیانوں میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ چونکہ آزر کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ بازار میں بت کو بیچنے کے لیے جاتے تھے، بازار لگتا تھا باقاعدہ۔ جب ان کے لڑکے آزر کے لڑکے جب بازار میں بت بیچنے لے جاتے تھے تو حضرت ابراہیم کے چچا آزر نے کہا کہ بیٹا تم بھی ساتھ میں جاؤ بیچو۔
لیکن گئے تو بیچنے، لیکن دونوں کا انداز الگ تھا، لے جانے کا انداز، بیچنے کا انداز۔ جب آزر کے بیٹے لے جا رہے تھے تو بڑا ادب خیال کر کے، بڑے ادب و لحاظ سے، لیکن وہ اسی جگہ پر جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اس کم سنی عمر میں جب بت کو بیچنے کے لیے بازار میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ لوگ بڑے ادب سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم رسی میں باندھ کر کے گھسیٹ کر کے لے کے جا رہے تھے بازار میں۔ اور جب بازار میں پہنچے تو آزر کے لڑکوں نے کہا کہ میرا بت خرید لو، خریداروں آؤ، یہ اس بت کو لے جاؤ، تمہارے مشکلات کو آسان کریں گے، یہ پانی بھی برسائیں گے، سبزہ بھی اگائیں گے، تمہارے گھر بچہ پیدا نہیں اس کی پیدائش بھی کریں گے، تمہارے تمام مشکلات کو آسان کریں گے، تمہاری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بت بیچنے کی بولی لگاتے تھے، آپ فرماتے تھے اے لوگوں لے جاؤ، یہ ایسے بت ہیں جو مٹی کے ہیں، پتھر کے ہیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ تو ایسے تراشے ہوئے ہیں کہ تمہاری مشکلات کو بھی آسان نہیں کر سکتے، اگر انہیں کوئی چوری کر لے تو اسے بھی نہیں بچا سکتے، اے خریداروں آؤ لے جاؤ، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تمہارے کسی مشکل میں نہیں کام آ سکتے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت نے اپنے جھروکے سے دیکھا، کہا ابراہیم تم بھی بت بیچنے آ گئے؟ کہا ہاں میں بھی بت بیچنے آیا ہوں، لیکن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس عورت نے کہا اے ابراہیم میں تو بت اب تمہیں سے لوں گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا ارے بڑھیا عورت، تمہارے پاس جو پہلے سے بت تھا وہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اسے تو چور نے چوری کر لیا ہے۔ کہا جب ایسے بت ہیں، ایسے خدا جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ ایسے خدا جنہیں چوری کر لیا جائے، ایسے تمہارے بت ہیں، ایسے تمہارے خدا ہیں، تو پھر تم کیا کرو گی ایسے بت کو لے کر کے؟ پھر خریدو گی، پھر چوری ہو جائے گا، تمہارے مشکلات کو آسان نہیں کر سکتے۔ اس عورت نے کہا اے ابراہیم تو پھر ہمارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے امی جان ہمارا معبود وہ ہے جو دنیا چلاتا ہے، جو ہمیں اور تمہیں پالتا ہے، جو ہمیں تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، جس نے ہماری سانسوں کو چلا رہا ہے، جو ہمیں صبح شام کھلا پلا رہا ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ اے امی جان یہ تراشے ہوئے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت یہ تمہارے خدا نہیں ہے، نہ ہمارے خدا ہے، کسی کو خدا نہیں ہے، ہمارا معبود وہ ہے جو اکیلا ہے، جس نے کن کہہ کر کے پوری دنیا کو تخلیق میں فرمایا، جس نے کن کہہ کر کے پوری دنیا کو آباد کر دیا۔ ہمارا خدا وہ ہے جو پوری دنیا کو، ساری کائنات کو تنہا چلاتا ہے۔ ہمارا معبود وہ ہے جو ہمارے اور تمہارے مشکلات میں کام آتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ عورت فوراً ایمان لے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست اقدس پر ایک معبود کے ماننے والی ہو گئی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کا واقعہ اور سیرت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اگلے جمعہ کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمانوں کو ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔